اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں. قرآن مجید کے شروع میں ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں کا حال پڑھا: متقین، کفار اور منافقین. اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے، خواہ وہ متقین ہیں، خواہ وہ کفار ہیں، منافقین ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، کوئی بھی زبان، رنگ، نسل اور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ توحید کا پیغام، اللہ کی عبادت کا پیغام. اور خطاب عام ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے تمام انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اور یہ پیغام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو سنایا. جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ان سب کو اللہ نے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے. سورۃ الذاریات آیت 56 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. دس از پرپز آف لائف. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو. اور عبادت کا کیا معنی ہے؟ اس کے سامنے جھک جاؤ، اسی کو اپنا مطلوب بناؤ، اسی کو اپنا مقصود بناؤ، اسی کی غلامی اختیار کرو، اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی بات مانو، سب سے زیادہ اسی سے محبت کرو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کا خوف ہو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کی عزت اور اہمیت ہو. کیا معنی ہے عبادت کا؟ اسی کی اطاعت، اسی سے محبت، اسی سے خوف، اسی کی عزت سب سے زیادہ، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب. 3 لفظ یاد رکھیں گے آج: وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب. مطلوب کیا ہے؟ اسی کی طلب ہو اور جستجو ہو ہمیں زندگی. مقصود کا کیا معنی ہے؟ کہ ہر چیز اسی کی خاطر ہو، وہی ہمارا مقصد و مطلب. اور محبوب، اسی سے سب سے بڑھ کر ہماری چاہت ہو، سب سے زیادہ ہمارے دل میں اس کا مقام ہو، اور یہ اس کا حق ہے. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تم کو بنایا، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے. اور کیوں کرو؟ الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا ہے تم کو. تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، اس نے تمہیں وجود عطا کیا. یعنی اگر ہم اپنی حقیقت پر غور کریں تو ہم کیا تھے؟ کیا ہم خود سے بن سکتے تھے؟ کیا ہم اپنے آپ کو پیدا کر سکتے تھے؟ کوئی اور کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں. تو خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ. الذی خلقکم، جس کی وجہ سے تم یہاں موجود ہو، اسی نے تم کو بنایا. والذین من قبلکم، نہ صرف یہ کہ تم کو بنایا بلکہ ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے آئے. یعنی آج تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے. اور آج کے بعد بھی جتنے آئیں گے وہ سب اللہ ہی کے بنانے سے دنیا میں آئیں گے. اگر کوئی انسان بنا سکتا ہوتا تو دنیا میں جن لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے وہ کیا کرتے؟ کسی فیکٹری سے جا کے لے لیتے جہاں انسان بنتے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اللہ نہ پیدا کرے تو کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا. تو جھک جاؤ اسی کے آگے جس نے تمہیں وجود بخشا. اب اس جھکنے کا فائدہ کیا اللہ کو ہے؟ کچھ نہیں، خود ہم ہی کو ہے. کیوں جھکو، کیوں عبادت کرو؟ لعلکم، تاکہ تم، یہ ہے نتیجہ، تتقون، تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ تباہ ہونے سے بچ جاؤ.
آگ سے بچ جاؤ، برے انجام سے بچ جاؤ، اللہ کی بات مانو کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. چونکہ تم اس کی بنائی ہوئی چیز ہو نا، تو وہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر ہمدرد ہے. دیکھیں اپنی چیز سے سب کو پیار ہوتا ہے نا. مثلا کوئی بھی چیز جو آپ نے بنائی ہو، سوچئے ذرا اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، سب سے اچھی لگتی ہے نا. مثلا اگر آپ کوئی کھانا بنائے تو کیسا ہوتا ہے وہ اپنا بنایا ہوا، سب سے اچھا لگتا ہے. چاہے وہ بعض اوقات روٹی جب شروع میں بنانے لگتے نا جل جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں، کوئی نہیں کھاتا تو میں خود ہی کھا لوں کیونکہ میری اپنی بنائی ہوئی ہے نا. ایک خاص خوشی ہوتی، چاہے وہ اس کی کوالٹی کچھ بھی ہو، وہ کیسی بھی ہو، لیکن وہ آپ کو اچھی لگتی. چلیے آپ نے بنائی نہیں کوئی چیز آپ نے خریدی، تو جس چیز کو، کیونکہ رب جو ہے وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ مالک بھی ہے. جب آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی کیئرنگ ہوتے ہیں نا، اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی اچھی لگتی ہیں چیزیں. مثلا آپ نے اپنا گھر خریدا، اب اس گھر سے آپ کو پیار ہے نا. جتنی آپ کو اس گھر کی بھلائی اور اس گھر کی خیر مطلوب ہوگی، کسی اور کو نہیں. مثلا اپنے گھر اور کرائے کے گھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں اگر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو تو دل پہ کیا گزرتی، اور کسی اور کے گھر میں کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے نا. اپنا اور پرایا فرق ہے نا، ہے یا نہیں فرق؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا، وہ جو کچھ ہمیں بتاتا ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے. وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، سب ضروریات پوری کرنے والا ہے. لہذا ہمیں اسی کی بات ماننی چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں، اس کی بات میں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں. اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھے. مثلا ماں بناتی نہیں اپنے بچے کو، لیکن پیدا کرتی. اب ماں اپنے بچے کے لیے کیا چاہتی؟ بھلائی چاہتی. اب وہ جو بھلائی چاہتی ہے اس میں وہ اسے گرمی سے بچاتی ہے، سردی سے بچاتی ہے، آگ سے بچاتی ہے، ایسی چیزوں سے بچاتی ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ماں اپنے بچے کو وہ کھلاتی ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ پلاتی ہے، وہ کام کہتی ہے، اور بعض اوقات صرف لاڈ پیار نہیں کرتی، کچھ کام بھی کرواتی ہے. اور جو مائیں زیادہ محبت کرتی ہیں وہ زیادہ مشقت میں ڈالتی ہیں اپنے بچوں کو. کیوں؟ تاکہ ان کے لیے اگلی زندگی آسان ہو، جب یہ بڑے ہوں تو اپنے آپ کو سنبھال سکیں. ماں کی جو سختی ہے، ماں کی جو ڈانٹ ہے، یا ماں کی جو نظر ہے، ہر چیز کے اندر ایک خیر خواہی ہے. تو اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے، الذی خلقکم، لہذا وہ ہمارے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. جو بھی ہمیں حکم دے گا، خواہ وہ اس میں کڑک ہے یا گرج ہے، یا اس میں روشنی ہے، آسانی ہے یا مشکل ہے، اس میں سب ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، بھلا ہی بھلا ہے. تو اس لیے فائدہ بتایا جا رہا ہے عبادت کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے، نقصان سے، ہلاکت سے، مصیبت سے، آخرت کی تکلیف سے. اور دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ کہ تمہیں تقوی نصیب ہوگا. تو یہاں تقوی کے دونوں معنی کریں گے آپ، ایک ہے بچ جاؤ اور دوسرا ہے متقی ہو جاؤ. کیونکہ جب انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے تو اس کے اندر سکون آ جاتا ہے، ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے اس کو، ایک خوشی ہوتی ہے اس کے دل کے اندر، اور پھر انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. تم اللہ کی عبادت کرو گے، کیا بن جاؤ گے؟ متقی. جب متقی بن جاؤ گے تو کیا ملے گا؟
اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت بھی متقین کے لیے، جنت ملے گی. ایک اور جگہ پر آتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راہ پیدا کر دیتا ہے. یجعل لہ مخرج، اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے. اب دیکھیے کہ زندگی میں کتنی مشکلات ہم پر ایسی آتی ہیں کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر کو جائیں، کیا کریں، کیا فیصلہ کریں، کس طرف نکلیں. بعض اوقات ایسا لگتا ہے سارے دروازے بند ہیں. ہوتی ہے نا مشکلات، سب کچھ نہ کچھ مشکل ایکسپیرینس کرتے ہیں. بعض لوگ ایسی پرابلم میں آتے وہ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، شوہر بد اخلاق ہے، رزق کا کوئی سامان نہیں، گھر کوئی نہیں، بیمار ہے فلاں. لگتا ہے سارا کچھ بلاک ہو گیا. اچھا پھر وہ اس وقت کہتے ہیں ہم پہ کسی نے جادو کر دیا. یہ شیطان ہمارا دماغ کسی اور طرف لے جاتا ہے کہ جادو ہے، فلاں نے روک دیا، فلاں نے بندش کر دی، معلوم نہیں کیا ہو گیا. نہیں، یہ زندگی کے امتحان ہیں، ان سے کامیاب ہونے کے لیے تقوی چاہیے. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. جب کبھی کوئی پرابلم زندگی میں پیش آئے مت سوچے اس نے نظر لگا دی، اس نے حسد کر دیا، اس نے جادو کر دیا اور کسی اور نے معلوم نہیں کوئی بندش کر دی. یہ سب شر اگرچہ موجود ہے لیکن ان چیزوں کی طرف جانے کی بجائے فوراً اپنے اندر سوچے میں نے کیا غلطی کی. قرآن مجید میں آتا ہے تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچی. باہر نہیں دیکھیے، اندر دیکھیے یہاں کیا غلطی، اور اس غلطی سے نکلنے کا راستہ سوچیے کہ وہ غلط کام میں چھوڑوں جو میں کر رہی ہوں. اور وہ غلط کام انسان صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ سکتا ہے. اور کئی ایک ریسرچ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر خوف ہے. یعنی جب انسان ڈرتا ہے کسی چیز سے تب بچتا ہے، تب کچھ کرتا ہے. ڈر انسان سے بہت کچھ کرا لیتا ہے. اب موت کا ڈر ہوتا ہے تو انسان ایسی چیز کھانا چھوڑ دیتا ہے جس کا انجام موت ہو سکتا ہے. پسندیدہ ترین چیزوں کا پرہیز شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ کھایا تو مر جاؤں گا. تو تقوی جو ہے وہ انسان کے لیے بے شمار فائدوں کا سبب ہے. تقوی کس سے پیدا ہوتا ہے؟ عبادت سے. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو تقوی اور عبادت لازم و ملزوم ہے. عبادت کرو گے تقوی ہوگا، تقوی آئے گا تو عبادت کو دل چاہے گا، مشکلات دور ہوں گی اور پھر الٹیمیٹلی انجام بخیر ہوگا. اب عبادت کیسے کرو؟ یہ نہیں من مانے طریقوں سے عبادت کرو. عبادت کرو سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس طریقے پر اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو جو طریقہ اس کو پسند ہے. ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی کے طریقوں پر نہیں بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ تم مشکلات سے بچ سکو. پھر مزید دلائل دیے گئے کیوں اللہ کی عبادت کرو، کیوں اپنے رب کی عبادت کرو. اس لیے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا، آرام دہ جگہ بنا دی. اگرچہ انسان کی تخلیق بھی کیا ہے ایک مشکل کام، لیکن اس سے بڑا کام ایک اور بھی ہے. جیسے قرآن مجید میں سورۃ النازعات 27-28 میں آتا ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کو؟ اسے اس نے بنایا. ہم تو آسمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بنانا تو دور کی بات، پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک، تو اس کو بنانا تو امپاسبل. اور یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا اس آسمان کو، تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے لخلق السماوات والارض
اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑی چیز ہے لوگوں کی تخلیق سے، انسانوں کی تخلیق سے. تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا. ایک اور آیت میں آتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہاد نہیں بنا دیا، ایک جھولے کی طرح نہیں بنا دیا، ایک پنگوڑا نہیں بنا دیا کہ جو تمہیں لے کے چل بھی رہی ہے اور تم آرام سے سوئے ہوئے اس میں سب کام کر رہے ہو. اور آسمان کو ایک پروٹیکشن کی چیز، کیونکہ چھت انسان کو کیا فیلنگ دیتی؟ پروٹیکشن. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آسمان کا نیلا رنگ نظر نہ آئے اور صرف اوپر آسمان پہ گیس سی اور غبار سا نظر آئے تو کیسا دل گھبراتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دھند چھائی بھی ہوتی. اگر آپ صبح اٹھیں اور کھڑکی کھولیں اور باہر آسمان نظر نہ آئے، دھند نظر آئے تو کیا فیلنگ ہوتی؟ گھبراہٹ سے شروع ہو جاتی ہے نا. سوچیں اگر روز ہی ایسا منظر ہوتا پھر، اور رات کو بھی اسی طرح اگر ستارے نظر آتے ہیں یا چاند نظر آتا ہے تو دل کھل جاتا ہے. لیکن اگر کچھ نظر نہ آئے اور اندھیری سی رات ہو، شدید گھبراہٹ ہو جاتی. تو اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر دو نعمتیں جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی، ان کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. دیکھو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، اسپریڈ کر دیا، اور آسمان کو چھت بنا دیا. اور ایک اور آیت میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط یعنی تہیں بنائی. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، پروٹیکٹڈ، تمہیں پروٹیکشن دے رہا ہے. ورنہ آسمان پر اتنا کچھ ہے، اتنے ستارے سیارے کہ اور وہ گرتے بھی ہیں. اگر زمین اور آسمان کے درمیان حفاظت کی دیوار نہ ہوتی تو وہ ساری چیزیں آ کے ہم سے ٹکراتی اور زندگی باقی نہ رہتی. تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں ہمیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوں. وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی. اب یہاں سما سے مراد وہ دور کا آسمان نہیں، اس سے مراد آسمان اور زمین کے درمیان کی بلندی کی جگہ ہے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں. یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ بادل، بادلوں سے پانی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر نکالا اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے. کیا؟ من الثمرات، پھلوں میں سے. رزقاً، رزق یعنی پھلوں کے شکل میں تمہارے لیے رزق نکالا. لکم، تمہارے لیے. تو تم کیا کرو؟ فلا تجعلوا، نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی مد مقابل، کوئی شریک. اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبود مت بناؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، بارش اللہ نے برسائی، زمین سے پھل اللہ نے نکالے، سارا رزق اللہ نے دیا. سب مانتے ہیں نا؟ کوئی مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق، سب یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا، کسی انسان نے نہیں کیا. تو جب یہ سارے کام اس کے ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی. ایاک نعبد، ایاک نعبد. کیوں ایاک نعبد؟ کیونکہ یہ سارا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے. اب دیکھیے کہ اس آیت سے کیا کیا باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیے. اس کے احسان سب سے زیادہ ہیں ہم پر، جن میں سے سب سے پہلا احسان ہماری تخلیق. ہم اپنے جسم کے بال بال کے لیے اپنے رب کے
احسان مند ہے. اگر وہ ہمارے سر پہ بال نہ اگاتا تو کوئی اور اگا نہیں سکتا. اگر وہ ہمارا ناک نہ بناتا تو کوئی اور یہاں ناک نہ لگا کے دیتا. وہ سننے کی طاقت نہ دیتا تو ہم سن نہیں سکتے. وہ پاؤں نہ دیتا تو چل نہیں سکتے تھے. تو یہ سب سے پہلا احسان ہے اس کا ہم پر. دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے جس زمین پر ہمیں اتارا وہ زمین ایک بستر کی طرح ہے. جیسے بستر سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں ہم کو؟ آرام ملتا ہے، بستر نرم ہوتا ہے، اور بستر باعث سکون ہوتا ہے. یعنی بستر پہ سوتے بھی ہیں، سکون بھی پاتے ہیں، اور یعنی باعث راحت ہے. اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آسمان کو اس نے چھت بنایا جو ہمارے لیے باعث سکون ہے. یعنی زمین و آسمان کو ہمارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز بنایا، جس میں سب سے بڑا فائدہ جو یہاں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سکون اور خوشی. کیونکہ فرش بھی، بچھونا بھی سکون دیتا ہے اور چھت بھی سکون دیتی. اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے پانی اتارا ہے اور اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے. پانی پی کر بھی انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. پھل کھا کر بھی کیا ملتا ہے؟ سکون. رزق پا کر سکون. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ باعث سکون، باعث راحت، باعث خوشی. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم کیا کریں؟ شکر ادا کریں، تاکہ ہم اسی کی عبادت کریں. تو پہلے کہا عبادت کرو، پھر کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، شرک نہ کرو. تب آپ دیکھیے شروع سے قرآن مجید میں ہم نے اگر پڑھے تو کتنی چیزیں ہمیں پتہ چلی. تقوی، کفر، منافقت اور عبادت، توحید، شرک، یہ ساری چیزیں کانسیپٹ شروع میں واضح کر دیے گئے ہیں قرآن مجید میں. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے علم کے بعد انکار زیادہ بڑا جرم ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کس چیز سے انکار؟ عبادت سے انکار. اب آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا کرتے ہیں؟ اقرار یا انکار. اسی رب کا کھاتے ہیں، اسی رب کی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، اسی رب کے دیے ہوئے سکون سے سوتے ہیں، اسی رب کی بات نہیں مانتے. اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ساری زندگی اس کی عبادت کا انکار کرتے رہتے ہیں. تو ایسا کرنا انتہا درجے کی ناشکری ہے، بے وفائی ہے. سب کچھ دیا اس نے اور ہم بن گئے غیروں کے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کا نہیں بنتا تو پھر شیطان کا بن جاتا ہے، نفس کا بندہ بن جاتا ہے. لکھ لیجیے جملہ، جو بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا پھر وہ نفس اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. نفس اور شیطان، یہ ہمارا نفس ہوتا ہے، ہم اپنے دل کے غلام بن جاتے ہیں، خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں. ہم نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. سو واٹ، اگر ہے تو ہے، احسان بھول جاتے ہیں. امام ابن القیم نے ایک شعر کہا ہے، ہربوا من الرق الذی خلقوا له وبلوا برق النفس والشیطان. لوگ اللہ کی غلامی سے بھاگے، اللہ کے بندے نہیں بننا چاہے تو وہ نفس اور شیطان کی بندگی کی آزمائش میں پڑ گئے. پھر ان کا نفس انہیں جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے. پھر اس نفس کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے مارے پھرتے ہیں، تھکتے ہیں، تکاتے ہیں، لیکن کہیں چین نہیں پاتے. اب دیکھیے کہ اللہ کا بندہ بننے میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کے اندر سکون آتا ہے، انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تقوی ملتا ہے نا. اللہ کی عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ تقوی. اور تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد اور جنت. اور جب انسان اس سے انکار کرتا ہے تو کس میں آ جاتا ہے؟ شیطان کے ہاتھوں.
کھلونا بن جاتا ہے. نفس کے ہاتھوں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے دل کی ہر بات مانے چلے جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل کا اطمینان، سکون، خوشی نہیں، پریشانی، غم، دکھ، گھبراہٹ، ڈپریشن. تو اصل خوشی اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کا غلام بننے میں ہے. دنیا مطلوب، مقصود، محبوب نہیں ہونی چاہیے، صرف رب ہی مطلوب، مقصود اور محبوب ہونا چاہیے. یہی عبادت کا مطلب ہے. اللہ کی عبادت کے بعد اب کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے. پہلا حصہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ پہ گواہی کس چیز کی ہے؟ کتاب کی. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب، کسی شک میں، مما، اس چیز کی طرف سے، نزلنا، جو نازل کی ہم نے. کون سی چیز نازل کی اللہ نے؟ قرآن مجید. اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر. اب چونکہ پیچھے عبادت کی بات ہوئی نا، تو اس لیے یہاں محمد کہنے کی بجائے کیا کہا گیا؟ عبد کہا گیا. ورنہ سورت محمد میں آتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. تو یہاں پر محمد لفظ کی بجائے کیا کہا گیا؟ عبد. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پچھلی آیت میں عبادت کی بات ہوئی. تو سب سے بہترین عبادت کس نے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیسی تھی آپ کی عبادت؟ نمازیں کیسی تھی؟ رات کا ایک بڑا حصہ نماز میں گزارتے، پاؤں سوج جاتے. آپ سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر کیوں آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوتا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اتنی نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں، میں شکر نہ ادا کروں؟ ہماری عبادت کس لیے ہوتی؟ مزید کچھ لینے کے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس لیے تھی؟ شکر گزاری کے طور پر. یہی عبادت ہے. تو یہاں ان کو عبد کہا گیا ہے. اور عبادت کا وہی طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر کوئی عبادت آپ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، مثلا کوئی یہ کہے کہ میں عبادت کا ایک نیا طریقہ نکالتا ہوں، تو وہ طریقہ قابل قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں. اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کس کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم کسی شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یعنی قرآن مجید، کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا. فَأْتُوا، تو لے آؤ، بِسُورَةٍ، کوئی سورت، من مثلہ، اس کی مانند، اس سورت جیسی کوئی سورت تم بھی بنا لاؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے پاس ایک ہی چیز تھی، اور وہ تھی عربی دانی، کلام جاننا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا. اللہ نے ان کو ایسے معجزے دیے جس سے جادو کا توڑ ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے جس سے طب کا مقابلہ ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے پاس نہ جادو تھا، نہ طب تھی. کیا تھا؟ زبان کے ماہر تھے. اللہ نے ایسا کلام اتارا کہ ان کو بے زبان کر دیا. تو اسی لیے چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر تم کہتے کہ یہ کتاب اللہ نے نہیں بھیجی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی ہے، تو کیا کرو؟ اس جیسی ایک سورت لے آؤ. سورت یونس میں آتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس کی مانند ایک سورت لاؤ. سورت ہود میں آتا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے أَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسا لے آؤ. سورت طور میں آتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس بات جیسی کوئی بات لے آؤ. لیکن ایسی کوئی چیز وہ
نہ بنا سکے، کچھ بھی نہ لا سکے. اور لوگوں نے کوششیں بھی کی لیکن کوئی بھی قرآن جیسی چیز نہ لا سکا، کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ کا انتخاب ہے اور جو ترتیب ہے اور جو اس کا اسٹائل ہے اور جو ترکیب ہے اور جو اس کے اندر آپس کا ربط ہے اور جو اس میں پیشن گوئیاں ہیں اور جو احکامات ہیں اور جو خوبصورتی ہے کہ پڑھ پڑھ کے انسان کا دل نہیں بھرتا، اور جو اس کے اندر ایک نغمگی ہے، یعنی جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، سنا جائے تو بھی لطف دیتا ہے. کوئی کتاب ایک سے دوسری مرتبہ پڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، لیکن قرآن جتنی دفعہ پڑھو کم ہے. ہر دفعہ نیا مطلب سمجھ آتا ہے، نئے نئے عقدے کھلتے، نئی نئی چیزیں سامنے آتی، اور دل ہے کہ بھرتا ہی نہیں. تو اس لیے ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم بھی اس کتاب جیسی کوئی چیز لاؤ. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، اپنے سپورٹرز کو بھی بلا لو. خود نہیں کام کر سکتے اوروں کو بھی لے آؤ. یا یہ ہے کہ بہت سے اپنے سپورٹرز اکٹھے کر لو، حاضرین کو جمع کر لو. من دون اللہ، بس اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں؟ اپنے اس دعوے میں. کون سا دعویٰ؟ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لی. کیونکہ وہ کہتے تھے نا ہم یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا. قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو اس جیسی ایک سورت لے کر آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، کیا نہ کر سکو؟ اس جیسی کوئی صورت بنانے کا کام. ولن تفعلوا، اور ساتھ ہی فرما دیا ہرگز کر بھی نہ سکو گے. سورت بنی اسرائیل میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ خواہ تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ تو بھی یہ نہیں کر سکو گے. لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، سب ایک دوسرے کو سپورٹ دیں تب بھی ایسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے. تو پھر کیا کرو؟ باز آ جاؤ اس کی مخالفت سے، اس کے انکار سے. فاتقوا النار، آگ سے ڈرو. آگ سے ڈرو. کون سی آگ؟ جہنم کی آگ. التی، وہ جو، وقودھا، اس کا ایندھن، فیول، الناس، لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر. وہ آگ جلائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی کس سے؟ انسانوں اور پتھروں سے. پتھروں کی آگ بہت شدید آگ ہوتی ہے اور خود انسان اس میں بطور فیول کام کریں گے. اب انسانوں کے جسم میں کیا ہے؟ بال. کیسے جلتے ہیں بال؟ تیزی کے ساتھ. انسان کے اندر فیٹ ہے، چربی. چربی کیسے جلتی؟ بھڑکتی ہے نا. آگ جلتی ہے نا تیل سے بھی. جیسے پہلے زمانے دیے ہوتے تھے تو اس کو تیل میں ڈبو کے رکھ دیتے تھے، تو دیر تک جلتا رہتا ہے. تو فیول کیا ہے؟ وہ تیل ہوتا ہے نا، فیول. اب بھی کیا آپ کی گاڑیاں کس سے چلتی؟ تیل سے. تو انسان کے جسم کے اندر بھی فیٹ بھی ہے، بال بھی ہے. پھر کیا؟ ہڈیاں. ہڈیوں میں کیا ہوتی؟ کیلشیم، چونا. اور چونے سے حرارت نکلتی. کبھی آپ نے چونا را شکل میں دیکھا؟ آپ اس پہ پانی ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سے جیسے آگ نکل رہی ہوتی. اتنی حرارت نکلتی ہے، بعض اوقات کئی ہزار سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح انسانی جسم میں فاسفورس ہوتی. فاسفورس وہ مادہ ہوتا ہے جو دیا سلائی کے اوپر لگایا جاتا ہے. وہ ماچس نہیں ہوتی، اس کے اوپر جو چھوٹا سا ہوتا ہے. آپ کبھی اس کو جلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اتنا سا لگا ہوتا ہے، چھوٹا سا، تھوڑا سا، وہ ایک دم بھڑک اٹھتا ہے. تو قرآن کی مخالفت کا انجام کیا ہے؟ آگ. فاتقوا النار، آگ سے بچو. کیسی ہے وہ آگ؟ جس میں انسان فیول کا کام کریں گے. انسانوں سے آگ بڑکے گی، یعنی انسانوں کو جب آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ کم نہیں ہوگی، آگ اور زیادہ ہو جائے گی. فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب بڑھتا جائے گا، زیادہ ہوتا جائے گا. اور حجارہ جو ہے یہ گندھک کے پتھروں کے لیے کہا جاتا ہے، سلفر. اور سلفر بھی جب جلے تو، کبھی سلفر والا پانی دیکھا آپ نے چشموں سے نکلتا؟ کتنا شدید گرم پانی ہوتا ہے، سخت گرم پانی ہوتا ہے، ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. تو وہ پتھر جو خوب بھڑکیں گے
اور اوپر سے انسان بھی بھڑکیں گے. آپ سوچے تھوڑی دیر کے لیے انسان امیجن بھی نہیں کر, اگر آگ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو اس کے اندر جلنا تو کیا, اور جل کے جسم سے شعلے اگر نکل رہے ہوں کیا عالم ہوگا. اعدت للکافرین, وہ تیار کی جا چکی کافروں کے لیے جو توحید اور رسالت کا انکار کرتے ہوں. تو یہ جو آیات ہیں یہ دراصل ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کے اوپر لا الہ الا اللہ کا سبق دیتے ہیں کہ صرف اللہ کو الہ مانو, اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے یا نہیں, اس کے لیے گواہی اس دور میں بھی قرآن تھا, اور آج بھی کیا ہے, قرآن. اور یہ یاد رکھیے کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں آج معیار کون ہے, محمد الرسول اللہ. بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن صرف اللہ کو ماننے والے مسلمان نہیں کہلا سکتے جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ کو نہ مانے, کلمے کے دوسرے حصے کو نہ مانے, کیونکہ محمد الرسول اللہ ہی فرق ہے ایمان لانے اور نہ لانے کے بیچ میں. تو آپ پر ایمان بے حد ضروری ہے. اللہ تعالی کی عبادت کے لیے دلیل کیا دی گئی کہ اللہ کون ہے, جس نے تمہیں بنایا, تمہارا رزق اتارا, آسمان زمین بنایا, وہ ہے اللہ تمہارا معبود. اب دوسری طرف محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے, قرآن. سورۃ یاسین کے شروع میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قسم ہے قرآن حکیم کی, آپ رسولوں میں سے ہیں. اور قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے. قرآن گواہ ہے, حکمت والا قرآن, کہ آپ دراصل بھیجے ہوئے ہیں, اللہ نے آپ کو بھیجا. کیونکہ قرآن جیسی کوئی کتاب 1400 سال سے کوئی اور لا ہی نہیں سکا, کوئی ایسی چیز لکھ ہی نہیں سکا. اور کس دور میں اتری آپ سوچئے ذرا, نہ وہ پریس کا دور تھا نہ وہ لکھنے والوں کا, اور عرب کے مکہ کے شہر میں تو پڑھے لکھے لوگ ویسے ہی نہ ہونے کے برابر تھے, ان کو پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے زیادہ جی. تو اس دور میں بھی ان کے اور بہت سی خوبیاں تھی لیکن پڑھے لکھے لوگ کم تھے. ایسے میں ایک کتاب اتاری گئی جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا. اسے کس پہ لکھا گیا, کھجور کی چھال پہ, پتوں پہ, ہڈیوں پہ, چمڑے پہ, ٹکڑوں پہ, مختلف چیزوں کے ٹکڑوں کے اوپر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک جلد میں ابھی نہیں محفوظ ہوا تھا, بکھری ہوئی تھی مختلف چیزوں میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا تھا اور پھر سارا ایک جگہ پر لکھوایا. اور پھر حضرت عثمان کے دور میں اس کی آفیشیل کاپیز بنی اور مختلف علاقوں میں گئی تھی. اور پھر آج ہمارے پاس تو رنگا رنگ شکلوں میں چھپا ہوا موجود ہے. اور اس میں 1400 سال سے کوئی چینج نہیں آیا, ایک لفظ بھی نہ اس کا نکلا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی داخل ہوا ہے. یہ قرآن گواہ ہے, اوریجنل سورس, کہ جس پر یہ آیا, جس نے یہ پیش کیا, وہ سچا رسول ہے. کیونکہ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم اللہ کے لیے خالص نہ ہو, اور جب تک کہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہ ہو. تو اس لیے ساتھ ہی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے. وبشر, اور خوشخبری دے دو, کس کو, الذین, ان لوگوں کو, آمنو, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے. تو نیک عمل کون سے نیک عمل ہے, جس میں نمبر 1 نیت اچھی ہو اور نمبر 2 سنت کے مطابق ہو. اس کے لیے ہمیں اخلاص چاہیے اور علم چاہیے. کیا چاہیے, اخلاص اور علم عمل صالح کے لیے. کیونکہ جب تک علم نہ ہو انسان عمل نہیں کر سکتا. امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے, العلم قبل القول والعمل, بات اور کام سے پہلے علم ضروری ہے. آپ کوئی بات کریں وہ صحیح ہے یا نہیں, تو اس کے لیے کیا معیار ہے, علم ہونا چاہیے نا آپ کو. جو آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں, اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں تو ہو سکتا آپ غلط بتا رہے ہو. تو منہ سے جو بات نکالیں گے وہ کب عبادت بنے گی, جب وہ علم کے ساتھ کہی جائے. اور عمل بھی, جیسے نماز ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں جب تک ہمیں علم ہی نہ ہو, پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمیں علم نہ ہو.
روزہ رکھا نہیں جا سکتا جب تک کہ علم نہ ہو کہ روزہ کس کو کہتے. حج کرنا ہے آپ کو، کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو. تو عمل صالح کے لیے کیا شرط ہے؟ اخلاص اور علم. علم کس کا؟ سنت کا. اور اخلاص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب عمل درست ہوتے ہیں، ان لہم، بے شک ان کے لیے. کن کے لیے؟ ایمان لا کے نیک کام کرنے والوں کے لیے. جنات، باغ ہیں، ایک نہیں کئی باغ ہیں. آج کسی کا ایک چھوٹا سا گارڈن ہو اور وہ چند پھول لگا لے تو پھولا نہیں سماتا، اور وہ آتی ہے برف تو سب کچھ وہیں دب جاتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں ایک نہیں کئی باغ ہیں. باغ کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. دنیا میں بھی گارڈن کو وقت چاہیے ہوتا ہے. جو لوگ نہیں وقت دیتے ان کا پھر حال دیکھنے والا ہوتا ہے، اس میں کیا کچھ اگا ہوا ہوتا ہے نا فرق یا نہیں. تو اسی طرح آخرت کی جنت پانے کے لیے کہاں کام کرنا ہے؟ آج دنیا میں کام کرنا ہے، دنیا میں محنت کرنی. تجری من تحتها الانہار، اور اس باغ میں چشمے بھی جاری ہیں، نہریں بھی چلتی ہیں. اور نہریں جس طرح باغ میں وہاں صرف پتے نہیں ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، اسی طرح نہروں میں صرف پانی نہیں ہوگا، دودھ اور شراب بھی ہوگی. یعنی وہ صرف دیکھنے کے لیے خوبصورت چیز نہیں. دنیا کے بہت سے باغ تو صرف آپ دور سے دیکھ کے بس خوش ہوتے رہیے، نہ اس میں کچھ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی. اکثر تو ایسے باغ ہوتے ہیں نا. لیکن وہاں کے باغ، اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، باغ بھی ہے، نہریں بھی ہیں. شراب وہاں کی جو ہے آگے قرآن پاک میں وضاحت آئے گی کہ وہ کیسی ہوگی، اس کی ڈسکرپشن آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی خمر کا لفظ آتا ہے. شراب عصیر جوس کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں خمر کا لفظ آتا ہے. خمر وانہار من خمر، اور خمر عربی میں شراب ہی کے لیے آتا ہے، یعنی جو ڈرنک ہے. کلما، جب کبھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، رزقن، اہتمام کے ساتھ جو رزق دیا جاتا ہے. یعنی ان جنت میں باغوں میں پھل ہوں گے، وہ ان کو دیے جائیں گے کھانے کو. قالو، تو ایک دم ان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے. لیکن وہ صرف ظاہری مشابہت ہوگی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کیسے ظاہری مشابہت؟ ان کی شکل، رنگ اور اس کا سائز یا اس کا ٹچ، وہ ایسے لگے گا کہ جیسے وہی ہے جو پہلے بھی تھا، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کا ٹیسٹ مختلف ہوگا. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس جنت میں، أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور عورتوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں. اور یہاں خاص طور پر ان کی جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ ہے مطہر، پاکیزہ، صاف ستھرے، اندر سے بھی باہر سے بھی. کوئی نفرت نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، کسی کے خلاف کوئی دل میں میل نہیں، خوشی ہی خوشی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں سے نکلنا ہی نہ چاہیں گے. لا يبغون عنها حولا، ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیں گے، اسی جنت میں رہنا چاہیں گے. اور خالدون میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں آنے کی، اور اے جنتیوں اب موت نہیں آنے کی. جو فریق جس حال میں ہے ہمیشہ رہے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل جنت خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے یہ خبر سن کے. یعنی کہ آخری درجہ کیا ہوتا ہے کسی زبردست خبر کا کہ انسان ختم ہو جائے، شوق. اور اہل جہنم غم سے مر جاتے، لیکن وہاں موت کسی کے لیے بھی نہیں ہے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ختم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو گئی. اور یہ ہے وہ جگہ جہاں کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، کہ سب زمین بنائی، انسان کو پیدا کیا، اپنی پہچان کرائی، پیغمبر بھیجے، یاد دہانی کرائی، عبادت کا حکم دیا، طریقے بتائے، اب کیا چاہا یہ کر کے آؤ میرے پاس. اور پھر یہ ہے وہ جگہ جو اللہ تعالی کی تخلیق کا ماسٹر پیس ہے. جنت کیا ہے؟ یعنی باقی بھی تخلیق بڑی پیاری، آسمان زمین بھی اسی نے بنائے، لیکن جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے؟ جنت. اور وہ کس کے لیے ہے؟ اپنے ان بندوں کے لیے جو اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ
اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں، سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اسی کو اپنا مطلوب، مقصود اور محبوب بناتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز، خواہ وہ مال اور اولاد ہو، خواہ وہ گھر بار ہو، بزنس ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب سیکنڈری ہے، اور سب سے ٹاپ پر ان کے لیے ان کا رب ہے۔ یہی دراصل عبادت ہے، اور اس کا انجام اور جزا خوشخبری ہے اس جنت کی شکل میں، اور یہ آخری ٹھکانہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے سب کو اسٹرگل کرنی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں باقی چیزیں، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جس چیز کو ہم سمیٹ کے جمع کر کے رکھتے ہیں سب چلا جائے گا۔ اللہ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ انسان اللہ کے سوا جس چیز سے بھی دل لگاتا ہے، جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے، وہ سب انسان کو دکھ دیتے ہیں، وہ سب ناقص ہیں، وہ انسان کو اطمینان نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیے دنیا میں آپ ایک چیز کے لیے جیتے ہیں، مرتے ہیں، تڑپتے ہیں، یہ مل جائے، اچھا جب وہ چیز مل جاتی پھر کیا ہوتا ہے بتائیے؟ اگلا سٹیپ، اب آپ کہتے ہیں اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ خرابی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، نہ کوئی زمین کا ٹکڑا، نہ کوئی ملک، نہ علاقہ، نہ انسان، نہ مال و دولت کے ڈھیر، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان کو خوشی دے سکے۔ کسی چیز کو مطلوب نہ بنائے، بس وہ ضرورت ہے، مطلوب نہیں ہے، مقصود نہ بنائے، پرپز آف لائف نہ بنائے۔ پرپز آف لائف کیا ہے جو ان آیات میں دیا گیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب کی عبادت ہے پرپز آف لائف۔ اللہ نے اس لیے ہمیں بنایا ہے، اور منزل کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت کی قیمت کیا؟ عمل، ایمان کے ساتھ کانسٹنٹ اسٹرگل، محنت۔ جیسے کوئی باغ لگانے کے لیے آپ کو محنت چاہیے، جنت کے لیے بھی کوشش چاہیے۔ بار بار جنت، باغ 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 کا لفظ آتا ہے، اور باغ کا لفظ سنتے ہی کوشش یاد کیا کیجیے، کیونکہ باغ لگتا نہیں محنت کے بغیر۔ ہم سب سے محنت مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔